الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلے کلاس میں ہمارا غزوہ بدر تک کا سبق ہو گیا تھا. غزوہ بدر کے بعد کے کچھ واقعات اور اسی طرح غزوہ احد کا پورا تفصیل واقعہ آج کا سبق کا حصہ ہے. سب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد جب مشرکین مکہ کو اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی دی اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح ہوئی، تو اس کے بعد مشرکین کو اور بھی زیادہ نفرت اور مسلمانوں کے خلاف تدبیریں اور اسی طرح کی پلاننگ، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں انہوں نے جاری رکھی. لیکن ان کی جتنے بھی کوششیں تھیں وہ اللہ رب العزت نے ان کے خلاف کر دی اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی مدد کی. تو ان کوششوں میں ان کا پہلا جو کوشش ہے اس کو غزوہ بنو سلیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد اس کی واپسی کے بعد ایک ہفتے یا بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 مہینے بعد بنو سلیم نے مدینے پر حملے کا ارادہ کیا اور انہوں نے بنو سلیم قبیلے نے لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے کہ کئی مسلمانوں کو ہم نے ان پہ حملہ آور ہونا ہے اور مدینے کے اوپر حملہ کرنا ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے تو ان کے ٹھکانوں کے اوپر دعویٰ بول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال غنیمت اور اسی طرح جو وہ ساتھ لے کے آئے تھے وہ لے کے ان کو وہ وہاں سے بھاگ گئے. تو مسلمان صحیح سالم واپس مدینہ کی طرف آئے. تو بنو سلیم، غزوہ بنو سلیم اس کے بعد پیش آیا. اس کے بعد ایک اور پلاننگ انہوں نے کی. انہوں نے مشرکین مکہ نے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنائی اور اس قتل کے لیے انہوں نے عمیر بن وہب جو ماہی ایک تھے مشرک تھے، ان کے حصے یہ ڈال دیے کہ آپ نے مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے. جیسے ہی وہ مدینے آئے تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی کہ عمیر اس سازش کے لیے آ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آتے ہی پکڑ لیا اور اس کو ساری وہ حالات بتا دی کہ آپ اس سازش کو سوچ کر آئے ہیں، اور یہ سن کر وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد تیسرا جو غزوہ بدر کے بعد جو واقعہ ہوا وہ ہے غزوہ بنو قینقاع. کہ جب یہ سارے بدر کا واقعہ ہوا تو یہاں قبیلہ بنو قینقاع جو تھے وہ کھل کر مسلمانوں کے خلاف دشمنی کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نصیحت کی کہ آپ ایسا نہ کریں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواباً یہ کہا کہ آپ
خود فریبی میں مبتلا ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ قریش جو اناڑی تھے، جنگ سے بے خبر تھے، ان کو شکست کیا دے دی کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے ہم ڈر جائیں گے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہم کتنے جنگجو لوگ ہیں، تو لہٰذا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کے بارے میں کوئی جواب نہیں دی، اور جب جواب کو نہ ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمائی، تو ان کے اندر جرت بڑھ گئی کہ یہ مسلمان تو ہم سے ڈر گئے، انہوں نے تو جواب تک نہیں دیا۔ تو بنو قینقاع کے جو لوگ تھے انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا، اور اس ہنگامہ جو انہوں نے اپنے بازار کے اندر قائم کر دیا تھا، اس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی کو مارا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قبیلے کو محاصرہ کر لیا، اور یہ شوال کی 2 ہجری ہفتے کا دن تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور پھر 15 دن یہ محاصرے میں رہے۔ پھر ذی قاعدہ کا جب چاند نظر آیا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پہ بری کر دیا کہ آپ لوگوں نے شام کی زمین کی طرف جلا وطن ہونا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے چلے گئے شام کی طرف، اور وہاں کچھ عرصہ رہے، پھر وہاں پہ اکثر ان میں سے وہاں مر گئے۔ تو یہ بنو قینقاع کی ایک سازش تھی۔ اس کے بعد ایک اور آتا ہے غزوہ سویق کے نام سے۔ اب غزوہ سویق جو ہے، یہ بیسیکلی ابو سفیان نے ایک نظر مانی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اس وقت تک میں نہیں نہاؤں گا، جنابت کے غسل سے اپنے آپ کو پاک نہیں کروں گا، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ نہ کر لوں۔ اور اسی خاطر اس نے 200 سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور مدینے کے اطراف میں آیا، اور عید کے مقام تک پہنچا۔ تو وہاں اس نے چھاپا مارا، اور وہاں کچھ کھجورے ان کے درختوں کو کاٹا، اور کچھ آدمیوں کو قتل کیا، اور وہاں سے بلکہ روایت میں آتے ہیں کہ صرف 2 آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور وہاں سے بھاگ کے فرار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی خبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے۔ لیکن یہ راستے پہ چلتے وقت جب یہ بھاگ رہے تھے اور فرار ہو رہے تھے، تو ان کے ساتھ جو کھانے پینے کی اشیاء تھی ان میں سے زیادہ تر ستو تھا وغیرہ، انہوں نے راستوں میں پھینکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان قرقرۃ القدر کے نام جگہ ہے، وہاں تک ان کے پیچھے تعاقب کیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد مسلمان واپس آئے، لیکن راستے میں انہوں نے جو چیزیں پھینک دی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اٹھا کر لے آئے۔ تو سویق بیسیکلی اناج کو پیسنے کے بعد ستو اٹھائے بنا کر جو کھایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس ستو کے سے اس غزوے کا نام بھی پڑ گیا غزوہ سویق۔ یہ تو تیسری سازش تھی۔ اس کے بعد انہوں نے چوتھی جو سازش کی وہ کعب بن اشرف تھے۔ یہ غزوہ بدر کے بعد جو اہم واقعات ہوئے اس میں کعب بن اشرف کا قتل ہے۔ کعب بن اشرف جو ہیں یہ بڑے مالدار شخص تھے، بہت بڑے شاعر تھے، یہودی تھے، اور یہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سخت عداوت اور اسی طرح کے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مذمم اشعار پڑھتے تھے، ہجا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابیات جو مسلمان عورتیں تھیں ان کے خلاف غزلیں وغیرہ پڑھتے تھے، یہاں تک یہ مسلمانوں کے خلاف اس حد تک پہنچ گئے تھے دشمنی میں کہ غزوہ بدر کے بعد یہ قریش کے پاس جا پہنچے، اور ان سے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے انہوں نے اکسایا اور اشعار پڑھے، یہاں تک اشعار پڑھے کہ ان سے کہا کہ آپ لوگ زیادہ ہدایت پر ہو، اور پھر ان کو یہ بھی کہا کہ بنو قینقاع کا جو واقعہ ہوا تھا کہ ان کے اوپر جو گزر چکی یہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی، اور کہا کہ مسلمان تو اس طرح ہے اس طرح ہے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے عداوت کرنی تھی۔ تو یہ سارے کعب بن اشرف نے مسلمانوں کے خلاف
اس طرح کی سازشیں کڑی کرنی شروع کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے۔ تو پھر صحابہ کرام میں سے جواباً محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور اسی طرح ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے انہوں نے اپنی خدمت پیش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کچھ تکلم کیا، باتیں کہنے کی اجازت لی، اور اس کے بعد ہی کعب بن اشرف کے پاس سب سے پہلے محمد بن مسلمہ آئے اور انہوں نے اشارتاً کعب بن اشرف سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بندے نے تو ہمارے اوپر صدقہ، ہم سے صدقہ مانگا ہے، تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس نے مشکل میں ڈال دیا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو کیسے ہم اس کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو کعب بن اشرف جو پہلے سے مسلمانوں کے خلاف تھے، اس کو اور زیادہ اچھلنے لگا، خوشی ہوئی کہ شاید مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تک گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو آپ اور بھی اکتا جاؤ گے، آپ صبر تو کریں، ابھی تو آگے اور بھی امتحان کی گھڑی آنے والی۔ تو محمد بن مسلمہ نے اسے قرض کے اوپر کچھ کھجوریں مانگی، کچھ اس طرح گندم اور گیہوں وغیرہ مانگی اس سے، اور رہن کے طور پر یعنی اس کو اس کے بدلے میں کچھ ہتھیار دے دی، کہ ہتھیار دینے کا وعدہ کیا کہ یہ ہتھیار آپ کو دیں گے رہن کے طور پر، جب ہمارے پاس پیسے آ جائے تو ہم آپ کو یہ واپس کر دیں۔ رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، آپ کوئی چیز خریدتے ہو تو اس کو اپنی زمین یا اپنی مہنگی کوئی چیز رکھوا دیتے ہو کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو آپ سے میں یہ چیز لے لوں گا اور آپ اپنے پیسے لے لو گے، اور اگر پیسے نہ ہوئے تو اس چیز کو پھر آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس کو اس کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ یہ کیا کہ آپ کو نا ہم ہتھیار دیں گے۔ اس کے بعد ابو نائلہ بھی آئے کعب بن اشرف کے پاس، انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ کی طرح ملتی جلتی باتیں کی اور ان سے کہا کہ ہمارے رفقا، ہمارے جو دوست احباب ہیں، ان کا بھی خیال یہی ہے، وہ میرے جیسے خیال رکھتے، وہ بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں۔ اس پر کعب بن اشرف اور زیادہ خوش ہوئے کہ مسلمان تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور اس نے یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ وعدے وغیرہ کیے اور ان کے اوپر احسانات کیے کہ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان سے اسی طرح کھجوریں وغیرہ لی۔ پھر اس کے بعد ایک دن یعنی 14 ربیع الاول تھا، 3 ہجری تھی، اور کیونکہ 14 کو چاند بہت چمک رہی ہوتی ہے، تو یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس گئے، یعنی محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر اور حارث بن اوس اور ابو عبس اور اسی طرح یہ سارے صحابہ کرام یہ اکٹھے ہو کے کعب بن اشرف کے دروازے پر گئے۔ چونکہ یہ امیر بندہ تھا تو یہ قلعے کے اندر سویا ہوا تھا اور نئی نئی شادی کی ہوئی تھی، تو انہوں نے باہر سے آواز لگائی کہ کعب نیچے اترو، تو یہ نیچے آیا، دیکھا بھی اس نے کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، لیکن دل میں یہ تھا کہ چلو یہ ہتھیار میرے لیے لائے ہوں گے، تو یہ نیچے اترا۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ آپ نہ جائے، مجھے خون ٹپکنے کی آوازیں آ رہی ہے، تو آپ ایسا نہ جائیں، لیکن اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے ان کو اپنے ساتھ کچھ ٹہلنے کے لیے اور چلنے کے لیے کہا تو یہ چل پڑا۔ راستے میں ابو نائلہ نے اسے کہا کہ آپ کی عطر تو بہت زیادہ اچھی ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اب پہلے زمانے میں یہ عطر زیادہ تر سروں پہ لگایا کرتے تھے، اس نے کہا کہ آپ سر نیچے کریں۔ اس نے سر نیچے کی تو سونگھنے کی اس نے اجازت لی کہ سر نیچے کی، تو صحابہ کرام نے اور بڑے تکبر سے اس نے سر نیچے کی کہ میں تو اس طرح کا عطر لگاتا ہوں، بڑا آدمی وغیرہ۔ تو اس نے ابو نائلہ نے خود بھی اس کو سونکھا اور اپنے دوستوں سے بھی سونکھوایا، دوسری بار تیسری بار بھی اسی طرح اسے کہا گیا آپ ہمیں خوشبو سونکھوا دیں۔ اس نے عطر سونکھوانے سے جب نیچے کیا تو صحابہ کرام نے اس کے سر کو قابو کر لیا اور پھر اس کے اوپر وار کیا تلواروں سے۔ جب تلواروں سے وار کی تو اس کو کچھ فرق نہ پڑا۔ پھر محمد بن مسلمہ نے اپنے کدال کو اٹھایا اور اس کو ناف کے نیچے دے مارا، جو اس سے پار ہو گیا، اور جس کی وجہ سے اس نے بہت بڑی چیخ لگائی اور ادھر ادھر ہلچل مچ گیا۔ قلعے کے اندر لوگوں نے روشنی کرنے کے لیے آگ جلانا شروع کر دی، لیکن مسلمانان وہاں سے صحیح سالم واپس مدینہ پہنچے
اور اسی طرح کعب بن اشرف جو ایک فتنہ تھا اس سے مسلمانوں کو نجات ہوئی، اور مسلمانوں کو جو پریشانی ہوتی تھی اس سے، وہ پریشانی سے مسلمانوں کی حفاظت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور اس طرح کا واقعات ہے جس کو سریہ قردہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی سریہ اور اس کے بارے میں غزوہ کے بارے میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوا ہو جس جنگ میں، تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائی اسی صحابہ کی جماعت کو بھیجا ہو تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں، یعنی بعض روایات میں آتے کہ 200 صحابہ کرام کا ایک دستہ انہوں نے بھیج دیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب جمادی الاولیٰ تھا اور 3 ہجری تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تھی کہ قریش کا ایک قافلہ جو ہے وہ عراق سے کاروانی جو راستہ ہے ملک شام کی طرف انہوں نے بھیجا ہے، وہ آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت جب گئی تو نجد کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رہنمائی فرمائی تھی کہ آپ اس طرف جائیں اور وہاں جا کے اس قافلے کو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ جب زید بن حارثہ اپنے قافلے کے ساتھ گئے تو یہ قافلہ اس وقت ایک چشمے کے پاس پڑاؤ ڈال رہا تھا اور اپنے چیزیں ٹھیک کر رہا تھا، تو زید بن حارثہ نے ان کے اوپر یلغار کی اور حملہ کیا۔ نتیجے میں یہ قافلہ سارا تو ان کے قبضے میں آ گیا، لیکن ان کے جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ صرف ان کا جو قافلے کا جو رہنما تھا فرات بن حیان کے نام سے آتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا، اور اس نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لی، اور مسلمانوں نے وہ مال غنیمت جو ہے وہ 1,00,000 درہم کے بقدر تھی وہ لے کے آئیں، اور یہ قریش کو یعنی قریش مکہ کو دوسری بڑی وہ اذیت تھی اور تکلیف دہ مار تھی، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے غزوہ بدر کی وجہ سے کافی خاصے پریشان تھے اور پلاننگ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ جب یہ اس طرح کا واقعہ ہوا، نجد والا قافلے کو لوٹنے والا سریہ ہوا، تو اس سے ان کے اندر اور بھی زیادہ نفرتیں بڑھ گئی، اور انتقام کی تیاریاں کرنے میں انہوں نے تیزی کر دی کہ اب جا کے ہم کس طرح مسلمانوں سے وہ انتقام لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو واقعہ آتا ہے وہ غزوہ احد کا آتا ہے کہ قریش نے غزوہ احد کے لیے پہلے سے فوجیں تیار کرنی شروع کر دی، اسی طرح لوگوں کو رضاکارانہ بھرتیاں شروع کر دی، اسی طرح جو حبشی غلام ہوتے تھے حبیش، ان کو بھی انہوں نے اس میں داخل کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے، ترغیب و تحریض کرتے رہیں کہ لوگ کس طرح ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ تو یہ ساری تکدوں کے نتیجے میں انہوں نے 3,000 فوجوں کا لشکر تیار کیا، اور جن کے پاس 300 اونٹ اور 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھیں۔ یہ لوگ لشکر لے کر، اور ان میں سے کچھ عورتیں بھی ایسی تھیں جو جنگ میں اشعار پڑھ کے اور یعنی لوگوں کے جذبات ابھارتی تھی اشعار پڑھنے کی وجہ سے۔ تو ان کا سپہ سالار جو تھا وہ ابو سفیان تھا، اور ان کا جو جھنڈا تھا وہ عبد الدار کے بہادر لوگوں کے ہاتھوں میں تھا۔ تو یہ اس طرح پورا قافلہ ابو سفیان بڑے غصے سے اور بڑے نفرت سے انہوں نے قافلہ روانہ کیا مدینہ کے اطراف میں، اور جبل عینین کے پاس پہنچے۔ تو یہ احد کے قریب ایک پہاڑی ہے، تو قریب وہاں وادی قناتہ میں انہوں نے میدان کے اندر اپنے وہ پڑاؤ ڈال دیا۔ جمعہ کا دن تھا اور شوال 3 ہجری تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی آمد کا پتہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے پہنچ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے صحابہ کی فوجی ایک دستہ تیار کیا ہوا تھا، اور اس دستے کو پراپر جنگ کی شکل دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے زرے وغیرہ اس طرح کا سارا کچھ اکٹھے کر کے ان کو تیار پہلے سے رکھا تھا۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنگ لڑنے کے لیے مشورہ لے رہے تھے کہ آیا ہم مدینہ میں رہ کر ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ لڑیں یا ہم باہر نکل کر احد کے قریب جا کر ان کے ساتھ لڑیں۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ چونکہ شریک ہوئے تھے بظاہر، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم گھر میں بیٹھ کر لڑ سکتے مدینے کے اندر، اور اس کا بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس کا ریزن یہ بتایا کہ جب یہ مدینے والے مدینے میں لڑے تو وہ اکثر مدینے سے انہوں نے فتح یاب ہوئے ہیں اور ان کو کامیابی ملی، لیکن مسلمانوں کی اکثریت ایسی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر نہیں لڑیں گے کیونکہ اس سے یہ لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، ہم نے جا کر ان کے ساتھ اسی مقام کے اوپر لڑنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو رائے تھی اس کو لیا اور صحابہ کرام کے لشکر کو تیار کر دیا اور روانہ کیا۔ تو یہ جو لشکر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کی تھی، اس کے 3 دستے بنائے۔ ایک دستہ جو تھا وہ مہاجرین کا تھا، جس کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا قبیلہ اوس کا وہ دستہ تھا جن کا جھنڈا حضرت اسید حضیر کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا خزرج قبیلے کا وہ دستہ تھا جن کا جھنڈا حباب بن منذر کے ہاتھ میں تھا۔ عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کی طرف رخ کیا، اور مقام شیخین پر پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد جو چھوٹے آئے ہوئے تھے، بالکل چھوٹے بچے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپس کیا کہ آپ جنگ کے لیے وہ نہیں ہو، قابل نہیں ہو، جنگ کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، آپ یہاں سے واپس ہو جائیں۔ البتہ ایک ایسے صحابی آتے ہیں رافع بن حدیج، وہ چھوٹی عمر میں تھے لیکن اس کے باوجود ان کو اجازت ملی کہ آپ لڑ سکتے ہو، کیونکہ اس کے پاس ہنر تھا۔ وہ ہنر کیا تھا کہ وہ بہت اچھے طریقے سے وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب جو تھے، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی لڑ سکتا ہوں کیونکہ میں رافع بن حدیج کے ساتھ اس کو بچاڑ سکتا ہوں، ان کی پتوروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آپس میں کشتی کروائی، اور ایسا ہی ہوا کہ سمرہ رافع کو وہاں پہ بچاڑا اور ان کو بھی اجازت مل گئی۔ خیر میں مسلمانوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور وہاں رات گزاری، اور اسی طرح مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر کیے اور وہاں رات گزری۔ پھر آخر رات میں فجر سے پہلے وہاں سے مسلمان شود نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے اور وہاں جا کر مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جب پہنچے تو وہاں پر اس نے بغاوت کی اور اس نے کہا کہ ہمارے جو مشورے کے مطابق آپ لوگ جنگ نہیں لڑ رہے ہو تو واپس جاتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ کفار کے خلاف یعنی مشرکین مکہ کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ تو وہ 300 ساتھی جو تھے ان کو بھی واپس جانا پڑا۔ اس کو دیکھ کر جو بنو سلمہ کے لوگ تھے یا بنو حارثہ کے لوگ تھے وہ بھی تھوڑے سے لڑکھڑا گئے کہ شاید ہمیں بھی جانا چاہیے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے انہیں ثابت قدمی ملی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہے، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1000 تھی، اور 700 پہلے جو 1000 تھی تو ان میں سے 300 تو یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ چلے گئے، تو باقی بچے 700۔ تو اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 لشکر کے ساتھ مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر راستے سے احد کی طرف قدم بڑھائے، اور وہاں احد کی بلند پہاڑیوں کی طرف پش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی سرہ کے نیچے وہاں گھاٹی میں انہوں نے سٹے کر دیا، وہاں اترے۔ اسی طرح دشمنان مسلمان جو تھے وہ مدینہ کے درمیان حائل ہو گئے، یعنی یہاں
احد کی پہاڑی سے مسلمان آگے، اس طرف سے مدینہ ہے، اور بیچ میں اب یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بس گئے یہاں سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اوپر جو چھوٹی سی گھاٹی تھی وہاں پر، جس کو جبل عینین کہتے ہیں یا رماد کہتے ہیں، ابھی ریسنٹلی اس کا نام رماد ہے، پہلے اس کو لوگ عینین کہتے تھے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ آپ لوگوں نے یہیں پر رہنا ہے، اور ان کا جو سپہ سالار تھا وہ عبداللہ بن جبیر انصاری تھے، اس کی کمان میں یہ 50 لوگ وہاں پہ پہرا دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، اور ان کو تاکید فرمایا کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی ہو جائے نیچے نہیں آنا، چاہے مسلمان ہار جائیں، مسلمانوں کو شکست ہو جائے، یا مسلمان فتح یاب ہو جائے، تب بھی آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا۔ اسی طرح یہ پہر دیتے رہے۔ ادھر سے مشرکین نے اپنے لشکر کو مرتب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا، اور مشرکین کے لشکر میں وہ عورتیں گھومتی ہوئی اشعار پڑھتی جا رہی تھی، اور ہر ایک قبیلے کو مخاطب کر کے وہ اشعار پڑھ رہی تھی، تاکہ لوگوں کے اندر جوش اور خروش پیدا ہو جائے، اور زیادہ لڑنے کی طاقت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور ادھر جن لوگوں نے مشرکین کا وہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، عبدالدار کے جو لوگ تھے، ان کو بھی اپنے قصیدوں میں ذکر کرتے جا رہی تھی کہ عبدالدار، آپ دیکھو عبدالدار جو ہے وہ ہمارے پیچھے کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ خوب تلواروں سے وار کرے وغیرہ وغیرہ، عربی کے اس طرح کے اشعار کا مفہوم بنتا ہے۔ انہوں نے وہ اشعار پڑھے، اور اس طرح پھر جنگ کا وہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے مبارزت جو ہوتی ہے وہ شروع ہوئی، تو مشرکین مکہ کی طرف سے ایک علمبردار سب سے جو مضبوط انسان تھے، طاقتور، طلحہ بن ابی طلحہ، وہ نمودار ہوئے، اونٹ کے اوپر سوار تھے، اور انہوں نے مبارزت کی دعوت دی کہ کون ہے جو میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ تو جواب میں حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے، اور شیر کی طرح ان کے اوپر چپکے، اور ان کو اونٹ سے نیچے گرایا، اور پھر ان کو زمین پر گرانے کے بعد ان کو تلوار سے ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر تکبیر کے نعرے بلند ہوئے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد آپس میں جو دستے تیار تھے وہ لڑنے لگے آپس میں، مشرکین اور اسی طرح مسلمانان۔ لیکن مسلمانانوں نے ایک چیز کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ان کے جتنے بھی لوگ تھے، 11 لوگ تھے، ان لوگوں کو سب سے پہلے مسلمانوں نے قتل کیا، اور ان کے جھنڈے نیچے گرے، تو پھر مسلمانوں نے ان کے باقی صفوں کے اوپر حلف بول دیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو کچھ بھاگنے لگے، کچھ مرنے لگے، اور اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو دجانہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے کارنامے سر انجام دیے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح لڑتے لڑتے بہت زیادہ طاقتور تھے، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے وہاں قتل کیا۔ لیکن اس کے قتل کا جو منصوبہ بنا تھا وہ حبشی غلام نے پہلے سے تیار رکھا تھا، جن کا نام وحشی تھا۔ وہ بیسیکلی جبیر بن مطعم کے وہ تھے، غلام تھے۔ اس وقت جبیر جو بن مطعم جو تھے، ان کے چچا تھے، ان کو غزوہ بدر میں قتل کر دیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہاں جبیر بن مطعم نے اپنے غلام سے کہا، جس کا نام وحشی تھا، اس سے کہا کہ اگر آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرو گے تو اس کے بدلے میں آپ کو میں آزاد کر دوں گا۔ تو جس طرح غزوہ احد کے لیے قافلہ نکلا قریش مکہ کا، تو اس کے ساتھ وحشی غلام تھے جو حبشی تھا، اس نے بھی ایک تلوار لیا، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اور اس کے دل میں یہ تھا کہ میں جا کے چپکے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادری سے لڑ رہے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک آدمی سباع بن عرفطہ کے نام سے ہیں، وہ ان کا سر قلم کرنے جا رہے تھے کہ وحشی جو تھے وہ ایک ٹیلے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے،
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے پیچھے سے اس کے اوپر وار کیا، اور نیزہ جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے پیڑوں پر لگا اور وہ نیچے گر گئے، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ مشرکین بہرحال یہ جو لڑائی تھی، یہاں مشرکین بھاگنے لگے، اور عورتیں جو جوش دلانے والی عورتیں تھیں وہ بھی بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، کسی کو مار رہے ہیں، کہیں سے مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اور تیر انداز جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ادھر اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اوپر پہرے دار جو 50 صحابہ کرام کو پہرے کے لیے مقرر کر دیا تھا، اس پہرے دار پیچھے حضرت خالد بن ولید پہلے کئی دفعہ آئے تھے کہ یہیں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں، لیکن وہاں اس پہرے داروں نے ان کے اوپر تیر برسائے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ کئی دفعہ ان کی جو سازش تھی وہ ناکام ہو چکی تھی، لیکن اس دفعہ پہرے داروں نے جب دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ آیا کہ شاید ہم جنگ جیت کے، تو وہاں سے وہ نیچے اترے اور کوئی مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے، کچھ کفار کو مارنے لگے۔ یہاں 3 طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے تو خطا تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ محفوظ ہیں۔ ان کے دلوں میں 2 باتیں تھیں، یہ تو نہیں تھا کہ وہ صرف مال غنیمت اکٹھے کرنے لگ گئے تھے، ان کے دل میں یہ تھا کہ چلو ہم نے ابھی تک تو پہرا دیا، کسی کافر کو نہیں مارا، تو ثواب کی نیت سے وہ نیچے اترے۔ ان کے دل میں جذبہ تھا کہ ہم پہرے کا بھی ثواب لے لیں گے اور کسی ایک کو قتل بھی کر لیں گے تو ہمیں اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ کچھ اس غلط فہمی میں نیچے اترے۔ کئی صحابہ کرام اس وجہ سے نیچے اترے کہ صحابہ کرام جو وہاں مال اکٹھا کر رہے ہیں غنیمت کے، تو نیچے اتر کر ان کی مدد کرنے کے لیے نیچے اترے تھے۔ اور کچھ صحابہ کرام کے دل میں شاید یہ آیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح تک فرمایا تھا، اب تو فتح ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیچے ان کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ نیچے اتر آئے، اور ادھر خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ گھاٹی خالی ہے، صرف 10 لوگ رہ گئے ہیں، تو وہاں سے الٹا اور اس نے مسلمانوں کے اوپر وار کی۔ پہلے ان 10 صحابہ کرام جو پہرے دار تھے ان کو قتل کیا، شہید کیا، اور اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا۔ جب نعرہ لگایا تو وہاں جو کفار کے جو لوگ تھے، مشرکین جو بھاگ رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے تو مسئلہ یہ ہے کہ خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے تو یہاں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ وہ سارے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ پھر ایک عورت نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور یہاں سے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر دوبارہ سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جب پیچھے سے حملہ شروع ہوا تو مسلمان چونکہ آگے جا چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ بھی قریب تھی، وہاں شروع میں آخر میں تھی، تو یہ لوگ کوشش کرنے لگے کہ میں مسلمانوں کو ساتھ ساتھ کوشش یہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیں، اور انہوں نے کوششیں بھی کی۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بھی لگائی کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، تو یہ آواز ایسی تھی کہ مسلمان تو دور تھے، اس کے بنسبت مشرکین قریب تھے، وہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، ان کے دستے کا رخ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ہر طرف سے تیر وہ برسانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ ان کو دفع کر دے، میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یا فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس پہ ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے بڑی بہادری سے لڑتے رہے، شہید ہو گئے۔ پھر دوسرے انصاری صحابی آئے، تیسرے آئے، ایون کے 7 انصاری صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اور ان کے شہادت کے بعد پھر یہاں پہ طلحہ بن عبید اللہ مہاجر صحابی تھے، اور سعد بن ابی وقاص وہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے لیے۔ لیکن یہ لوگ اتنے تیر برسا رہے تھے اور پتھر برسا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک پتھر بھی لگی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک بھی ٹوٹا، پیشانی کے اوپر بھی زخم آیا، اور آنکھ سے نیچے ابری ہوئی ایک ہڈی تھی، وہ اسی طرح دانت مبارک کے اوپر بھی ضرب لگا،
ایک کنڈا وغیرہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب یعنی وہ بس گیا، یعنی دس گیا اس کے اندر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حفاظت کرتے رہے۔ اور اس طریقے سے مسلمان کی تو دو حالتیں ہو گئی تھی، ایک تو یہ تھا کہ پیچھے سے ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، وہاں کچھ صحابہ کرام نے جب یہ حالت دیکھی تو کچھ بھاگنے لگے، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ وہاں اپنی جگہوں پہ لڑ رہے تھے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دور تھے۔ اس وجہ سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے ذمے میں یہ آیا کہ وہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ طلحہ بن عبید اللہ تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے اوپر 35 یا 39 زخم آئے تھے، تیر تلواروں کی وغیرہ وغیرہ، اتنے سارے، ایون کہ اس کے جو انگلیاں وغیرہ جو تھی وہ زخم سے شل ہو گئی تھی، بالکل کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ سارے وہ کیفیت تھی جب ان کے انگلیاں جب زخمی ہو گئی اور شل ہونے کے قریب تھی تو ان کے منہ سے ایک ہنس کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھتے تو فرشتے آپ کو اٹھا لیتے اور یہ لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ اب اس مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف سے جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے وہ کفار کے ساتھ لڑتے رہے۔ پھر مسلمان پلٹ گئے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ صحابہ کرام بھاگتے ہوئے آئے، تو ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے گئے۔ یہاں مشرکین ان کے اوپر حملے کرتے رہے، تیر برساتے رہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک یہ پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ جو تھے اور سعد بن ابی وقاص جو زخمی ہوئے تھے ان کو سائڈ پہ کیا اور ان کو سنبھالا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت میں رہے۔ یہاں مصعب بن عمیر جو تھے وہ ان کے ہاتھ میں ان کے جھنڈا تھا، تو اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مشرکین بڑھتے رہے۔ عبداللہ بن قمع کے نام سے ایک مشرک آتا ہے، اس نے قاتل آتے اس نے حملہ کرنا شروع کیا، تو مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ جب انہوں نے مارا تو انہوں نے وہ جو جھنڈا تھا دوسرے ہاتھ میں پکڑا، پھر اس کو بھی انہوں نے مارا، تو پھر انہوں نے اپنے منہ سے اور اپنے چھاتی سینے سے اس کو جھنڈے کو پکڑا رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو شہید کیا۔ جب عبداللہ بن قمع نے ان کو شہید کیا تو اس نے افواہ پھیلائی اور واپس لوٹا اور چیختے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ اور یہ خبر جب پہنچی تو پہلے سے مسلمانان جو تھے وہ دباؤ کے شکار تھے، پیچھے سے حملہ ان کے اوپر ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جب ان تک پہنچی تو مسلمانوں کے اندر ایک قسم کی بدنظمی اور بھی بڑھ گئی، اور اتنے بڑی کہ ان کو بعض نے تو کہا کہ اب ہمارے لڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور بعض اتنے آگے بڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس مقصد کے لیے لے کے آئے تھے ہم نے اب اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے پھر کسی کو نہیں دیکھا اور لڑتے رہے، اور یہی وہ ریزن رہی کہ مسلمانوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس میں انہوں نے ایک مسلمان حضرت حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیا۔ ان کو پتہ بھی نہیں تھا، حذیفہ نے آواز بھی لگائی کہ میرے والد ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ سارے پیچھے سے حملہ ہونے کے بعد مسلمانوں کی یہ کیفیت رہی، اور بہت مشکل رہا مسلمانوں کے لیے۔ صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی پہلے کیا تھا کہ غلبہ نصیب ہوا تھا، پھر جب مسلمانوں میں سے وہ پہرہ دار جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے خلاف ورزی کی، حکم کی مخالفت کی، تو بھاری نقصان مسلمانوں کو اس طریقے سے ہوا۔ لیکن یہاں مشرکین نے جب حملہ کیا اور اس کے بعد گھاٹی میں جب مسلمانوں کے شہداء پڑے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے ان کو مسلح کرنا شروع کر دیا۔ مسلح کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کاٹنا شروع کیا اور کسی کے
کان کاٹتے رہے، کسی کی شرمگاہ ہے، کسی کے ناک وغیرہ. ایون کہ حضرت ہند بنت عتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ کو پاڑ کے اس کے اندر سے کلیجہ نکالا اور اس کو چبانا شروع کیا. کھا تو نہیں سکا لیکن بعد میں پھینک دیا، لیکن اس کے کان اور اسی طرح ناک کے اس نے ہار بنایا. یہ سارا مسلمانوں کو یعنی ایسا سمجھا جائے کہ مسلمانوں کو ایک قسم کی وہاں سے سبق ملی اور مسلمان بھی بہت کمزور پڑ گئے. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے تھا کہ اس میں مقتولین کی پہلے وہ میں بتا دوں کہ مشرکین کے جو مقتولین تھے وہ 22 لوگ مرے تھے کہا جاتا ہے، لیکن مسلمان جو اس میں شہید ہوئے تھے وہ 70 مسلمان، بعض روایت میں سے 70 مسلمان شہید ہونے کا وہ آتا ہے. ان میں سے 41 حضرت کے تھے اور 24 جو تھے اوس قبیلے کے تھے اور 4 مہاجرین تھے. اس کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا. تو یہ سارے اقوال آتے ہیں کہ مسلمان اس طرح سے. لیکن ابو سفیان اور خالد بن ولید نے یہ حملہ جب پیچھے سے کیا اور مسلمانوں کو تکلیف اٹھانے پڑی تو اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کوشش کی کہ کس طریقے سے ہم اور بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاڑی کے اندر صحابہ کرام کی جب کچھ جماعت آئی تو ان کو ایک سائڈ پہ کیے، گاڑی کے اندر اترے تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مہر اس کے نام سے ایک کنواں تھا، وہاں سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے آئے. لیکن وہ پانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگوار بو محسوس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ پیا نہیں. پھر اس کے بعد ایک صحابی وہ آئے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاف پانی لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پی اور دعا بھی فرمائی. اس صحابی کا نام جو آتا ہے وہ ہے محمد بن مسلمہ. وہ خود ذائقہ پانی لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب کفار نے مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا تھا اور افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے تو یہ خبر مدینے تک پہنچ گئی تھی اور مدینے کی عورتیں باہر نکل آئی تھی کوجیوں میں کہ اب ہمارے جینے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو وہ احد کی طرف بھاگتے ہوئے آئے. یہاں اللہ رب العزت نے مشرکین کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ آپ واپس چلے جائیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو ہمارا کام تمام ہو گیا ہے. تو یہ اس خبر نے مشرکین کا جو حملہ تھا اس کو کم کر دیا اور وہ واپسی کی طرف آئے. یہاں ان کے پاس ایک بہت بڑی وہ تھی موقع تھا کہ وہ جا کے مدینہ میں مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بھی قبضہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے آسانیاں تھی تو انہوں نے وہاں سے واپسی کا راستہ موڑ لیا. اور جب واپس جانے لگے تو ابو سفیان جبل احد کے اوپر نمودار ہوئے اور بآواز بلند کہا کہ کیا تم میں سے محمد ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا. کیا تم میں سے ابو قحافہ ہے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کسی نے جواب نہیں دیا. پھر آواز لگی کیا تم میں سے کوئی عمر بن خطاب ہے؟ تو پھر جواب نہیں آیا. تو وہ کہنے لگا کہ چلو ان سے تو جان چھوٹ گئی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چونکہ بڑے جوشیلے تھے انہوں نے جواب دیا بے قابو ہو کے، بولے کہ اللہ کے دشمن جن کا تو نام لے رہا ہے وہ سارے یہاں پر زندہ ہے اور تجھے رسوائی، تیری رسوائی کا سامانہ بھی باقی ہے اور تو بہت جلد رسوا ہوگا. ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے جو مقتولین ہیں اس کو مسلح کیا گیا لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا اور میں اس پہ برا بھی نہیں مناتا کیونکہ یہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. پھر اس کے بعد اس نے ایک نعرہ لگایا اوغلو حبل جو اس کا خدا تھا کہ حبل جو ہے وہ بلند رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جواب سکھایا، وہ ثواب تھا اللہ اعلی و اجل. صحابہ کرام نے وہ آواز بلند کی کہ اللہ اعلیٰ اور برتر ہے. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے. ایک بت کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب سکھایا، وہ تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ ہمارے لیے اللہ مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے.
اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ کتنا اچھا کارنامہ آج ہم نے سر انجام دیا، اور مسلمانوں کو اس طرح کے بدر کے ہم نے بدلہ لے لیا مسلمانوں سے اس طریقے سے۔ اور وہاں سے ابو سفیان اور خالد بن ولید انہوں نے واپس جانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے روایات میں بعض سیرت ابن ہشام نے ذکر کیا کہ حضرت عمر بن خطاب سے انہوں نے بات کرنی شروع کی کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ پھر سے ان کو یقینی نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ وہ زندہ ہے اور تمہاری باتیں بھی سن رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں آپ کے، یعنی عمر بن خطاب سے فرمایا کہ آپ کو زیادہ سچا سمجھتا ہوں عبداللہ بن قمہ کے مقابلے میں۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے وہ جبل احد سے وہ اعلان کیا کہ آئندہ سال اسی بدر کے اندر ہم آپ سے پھر لڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ اگلے سال اسی جگہ پہ لڑائی ہوگی۔ یہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس کے اندر ریزن بھی بتا دیے کہ کچھ صحابہ کرام نے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ پیرے کرے مقرر کر دیا تھا وہاں سے وہ نیچے اتر آئے تھے۔ اب جب مشرکین واپس جانے لگے، یہاں پہ مسلمان اپنے شہیدوں اور اپنے زخمیوں کی خبر گیری کے لیے آئے، تو صحابہ کرام کوشش کرنے لگے کہ ہم اپنے اس کو کیا نام ہے شہیدوں کو اور اسی طرح زخمیوں تک پہنچ جائیں۔ لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کو دیکھو کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اور انہوں نے کس طریقے سے واپس جانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا تو وہ لوگ اونٹوں کے اوپر سوار تھے اور گھوڑوں کو اپنے پہلو میں لے کے چل رہے تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے جنگ کا وہ کہ جب بھی دور کے سفر کے لیے جاتے تو اونٹوں کے اوپر اور گھوڑوں کو ساتھ اس طرح لے کے جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ آیا کہ یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ کی طرف نہیں جا رہا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں بھی یہ ڈال دیا کہ یہ مدینہ کی طرف نہ جائے، ورنہ ان کو بہت موقع تھا کہ مدینہ میں جا کر مسلمانوں کے گھروں کو ویران کر سکتے تھے اور اس کے اوپر قبضہ بھی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اپنے زخمیوں کی خبر گیری شروع کی اور میدان میں اتر گئے اور وہاں مسلمانوں کو اکٹھے کرنے کی شروعات ہوئی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ کچھ لوگوں نے اپنے شہیدوں کو مدینہ کی طرف لے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ واپس لے آئیں، جہاں پہ شہید ہوئے وہیں پہ دفن کیا جائے، اور ان کو وہیں پہ دفن کیا انہی لباس میں۔ اور بعض روایت میں آتے ہیں کہ دو تین کو ایک کے ساتھ، صحیح بخاری میں لکھا گیا کہ دو صحابہ کرام اور تین صحابہ کرام کو ایک ساتھ دفنایا گیا۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے لیے کفن پورا نہیں ہو رہا تھا، ان کے اوپر سر کے اوپر سے کفن ڈال دیا گیا اور پاؤں کے اوپر وہ گھاس وغیرہ ڈال دیے گئے۔ ان صحابہ کرام میں ایک ایسا واقعہ آتا ہے حضرت حنظلہ بن ابی عامر کا، کہ اس کی لاش صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ ایسے اوپر ہے اور اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اور ان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس کی نئی شادی ہوئی اور رات کو اس نے بیوی کے ساتھ رات گزاری، اور صبح جب جنگ کا اعلان ہوا تو اسی سے اتر کر میدان میں چلے گئے، جنابت کی حالت میں تھے اور وہاں لڑتے شہید ہوئے۔ تو پھر فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اس وجہ سے ان کا نام غسیل الملائکہ کہلایا جاتا ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے یہ ایک اعزاز ملا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ حال تھا کہ ان کو جب دفنانے کی کوشش کی گئی تو ان کا جو چادر تھا یا ان کا جو کفن تھا وہ چھوٹا پڑ گیا تھا، پھر ان کے پاؤں کی طرف لے جاتے تو سر اوپن ہو جاتا، اور اگر سر کی طرف کرتے تو پاؤں کھلے رہ جاتے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چادر کو اوپر کے چہرے کے اوپر کر دیا کفن کو، نیچے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دی۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا، ان کے پاؤں کے اوپر بھی گھاس ڈال دیے گئے۔ یہاں مدینے میں چونکہ خبر چل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افواہ پہنچ گئی تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو مدینے کی عورتیں تو ویسے باہر آ چکی تھی اور پریشان تھی اور رو رہی تھی۔
اس میں ایک خاتون ایسی تھی کہ وہ راستے میں بالکل کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے بھاگ رہی ہے. لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا، اس کو پرواہ ہی نہیں. کسی نے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا، اس کو پرواہ ہی نہیں. کسی نے کہا آپ کا باپ شہید ہوا، اس کو پرواہ نہیں. کسی نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہوا، اس کو پرواہ نہیں. اور وہ یہ کہتی رہی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچا دو. رسول اللہ صلی ایون کہ وہ بھاگتے بھاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی نظریں پڑی تو وہ فوراً بول بے ساختہ پکار اٹھی کہ کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت جو ہے وہ آسان ہے، وہ ہیج پڑ گیا ہے. تو یہ وہ اس وقت کے صحابہ کرام اور صحابیات کا کہ شوہر کی پرواہ نہیں، باپ کی پرواہ نہیں، بھائی کا پرواہ نہیں، بیٹے کا پرواہ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق یہ ہے کہ راستے میں اس کو یہ خبریں ملتی رہی لیکن وہ بھاگتی جا رہی جب تک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا دیدار نہ کیا ہوتا. اس وقت اس کو دل میں وہی برداشت نہیں تھی اور وہ بھاگتی جا رہی تھی. تو اسی طرح کا عشق اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہمارے لیے دنیا میں آسانی پیدا ہو جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح کا جو عشق ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دے. اس کے بعد یہ سارا ہونے کے بعد وہاں جو قریش تھے وہ حمرہ اسد کے قریب وہ جب پہنچے تو ان کے دل میں آیا کہ ہم نے بہت بڑا موقع کھویا ہوا ہے اور جا کے مسلمانوں کے ساتھ پھر سے لڑتے ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صبح ہوئی صحابہ کرام مدینہ پہنچے تھے تک کے ہارے باندھے تھے، زخموں کے تاب میں تھے. کوئی زخمی ہے، کسی نے پورا دن تکان میں گزارا، جسم ہاتھ وغیرہ سارے زخمی وغیرہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صبح جو احد میں شریک تھے وہ سارے پھر میرے ساتھ شریک ہوں گے اور صبح ہم نے نکلنا ہے، حمرہ اسد کے مقام وہاں پہنچنا ہے. تو سارے صحابہ کرام میں سمعنا و اطعنا کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور اس کی اطاعت گزارے مانی ہے. وہاں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے اور صبح حمرہ اسد پہنچ گئے جو مدینہ سے تقریباً 8 میل دور ہے. وہاں پہنچے. ادھر مشرکین نے مکہ سے مدینہ سے کچھ دور جا کے 36 یا 35 میل دور جا کے مقام روحا پر جب پہنچے پڑاؤ ڈالا تو ان کے دلوں میں بھی یہ تھا کہ ہم تو بڑا موقع وہ چھوڑ کے آئے ہیں اور یہ بھی مشورہ کر رہے تھے کہ واپس جا کے، کیونکہ مسلمانوں کی اس وقت حالت جو ہے وہ خراب ہے، ہم جا کے ان کے اوپر پھر سے حملہ کر دیتے ہیں اور چونکہ جب ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے تو مسلمان پھر بالکل ختم ہو جائیں گے اور ہمارے لیے آگے راستہ صاف ہو جائے گا. لیکن یہاں اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خیر خواہ معبد بن ابی معبد خزاعی کے نام سے ایک بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خیر خواہ تھے. وہ حمرہ اسد کے قریب جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ان کی تعزیت کی کہ جو احد میں جو کام ہوا اس کی تعزیت کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ لے کر گئے. پیغام تو نہیں لے کے گئے بلکہ دل میں جا کے مسلمانوں کے لیے وہ آسانی کا پیغام لے کے گئے. ان سے کہا جا کے ابو سفیان سے ملیں اور ابو سفیان سے کہنے لگے کہ آپ تو یہاں لوگوں کے لیے برانگیختہ کر رہے ہو، لوگوں کو تیار کر رہے ہو لڑنے کے لیے، لیکن وہاں صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بہت غصے میں ہیں اور آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور آپ لوگوں کا جو یہ پورا پلاننگ ہے آپ لوگوں کو ختم کر دیں گے، آپ ایسا نہ کریں، وہاں واپس نہ جائیں. تو اس وقت ابو سفیان نے جب یہ سنا تو اس کے جو حوصلہ تھا وہ کم پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، جا کے مسلمانوں سے کہو کہ ہم عزائم کے ڈیلے نہیں بلکہ ہم آپ سے لڑیں گے اور آپ مسلمانوں کا خیر نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے آل عمران میں اسی کا جو ابو سفیان نے جو بات کہی تھی کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے ڈرو. انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس طرح کا وہ پیغام بھیجا کہ لوگ سارے جمع ہیں اور اب آپ لوگوں کا خیر نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کا جو تعاقب انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی یا اسی طرح مسلمانوں کو کسی
الفاظ سے ڈرانے کی کوشش کی تھی، اس سے مسلمانوں کے اندر کسی قسم کا وہی خوف پیدا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے ہیں، انہیں کسی برائی نے نہ چھویا ہے۔ یعنی وہاں سے جب صحابہ کرام ہمراہ اسد کے پاس آ گئے تھے اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کہ وہ واپس آئیں گے، کہیں مدینے کے اوپر وہ حملہ نہ کر دے، مسلمانوں کے لیے پھر مشکل ہو جائے گی، تو یہ حملہ کرنا تھا۔ اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا تھا کہ ہم کسی طریقے سے مدینے کو بچائیں۔ اور وہاں معبد نے جب ان کو ابو سفیان کو خبر سنائی تو اس کے حوصلے پست ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا کہ اس کے بعد مسلمانوں کو چونکہ اللہ کے فضل کے ساتھ واپس لوٹے تھے مدینے کی طرف، وہاں سے واپس لوٹے، ان کو کسی برائی نے نہیں چھویا یا وغیرہ وغیرہ، ان کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا، تو مسلمان وہاں سے پھر واپس آئے اور لڑائی وہاں نہیں ہوئی۔ یہ تو غزوہ احد کا جو واقعہ تھا، اس سے مسلمانوں کو بہت طرح تکلیفیں بھی ہوئی اور مسلمان بہت زیادہ ایذا کے اندر بھی تھے، اور اس کے اثرات یہ تھے کہ دشمن اور بھی زیادہ جرت ان کو ہوئی، اور دشمنوں نے کئی طرح کی اور چالیں بھی نچالنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کئی سارے اس طرح کے چالیں چلائی کہ کئی طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ ان میں سے غزوہ احد کے بعد جو حادثات چھوٹے چھوٹے مشرکین نے کی، ان میں سے ایک ہے رجیع کا حادثہ، جو سفر کے 4 تاریخ کو ہوا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غدل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ ہمارے اندر اسلام کا کچھ جذبہ پیدا ہوا ہے، آپ ہمیں قرآن سکھائیں اور اسی طرح پڑھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کو قرآن سکھانے کے لیے عاصم بن ثابت کی امارت میں 10 صحابہ کرام کو روانہ کیا رجیع کے مقام کی طرف، کہ یہ لوگ آپ کو قرآن سکھائیں گے اور قرآن سمجھائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں غداری کی۔ جیسے یہ حزیل کے مقام پر پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک شاخ بنو لحیان اور ان کے لائے ہوئے لوگ ان کی طرف وہ آواز دی کہ آئیں اور ان کو ماریں، تو وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے، تیر انداز تھے، انہوں نے صحابہ کرام کو وہاں گھیرے میں رکھا اور وہاں سے باقی صحابہ کرام قتل کیا۔ لیکن 2 صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کو وہاں سے قید کر کے لے گئے، ایک حبیب بن عدی اور ایک زید بن دسنا کے نام سے صحابی آتے ہیں، ان کو وہاں سے لے کے جا کے انہوں نے مکہ کے اندر ان کو بیچ ڈالا۔ مکہ کے اندر حبیب کو جب بیچ ڈالا تو حبیب نے چونکہ جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، تو لہٰذا وہ اس کے کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے حبیب کو جب پکڑا تو اس کے بچوں نے اس کو لیا اور وہاں پہ ان کو اس طریقے سے خریدا، اور اس کے بعد حبیب بن عدی جو تھے ان کو وہاں شہید کر دیا۔ پھر زید بن دسنا جو تھے اس کو بھی کچھ لوگوں نے اپنے باپ کے حصے میں لیا، جو غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل اس نے کیا تھا، اس نے کیا نام ہے زید بن دسنا نے، تو ان کے بیٹوں نے صفوان بن امیہ نے اس کو خریدا اور اس کو وہاں پہ قتل کر دیا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو ایک اور ایذا پہنچی۔ اس کے بعد بحر معونہ کا ایک واقعہ آتا ہے، یہ بھی 4 سفر یعنی سفر کے 4 ہجری ہے اور سفر کے ماہ ہے۔ اس ماہ کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے جو مسلمانوں کو بہت زیادہ اس نے تکلیف پہنچائی۔ یہ بھی ایسا ہوا کہ ابو برا عامر بن مالک جو بہت زیادہ مشہور تھے، کہ یہ ملاعب السنہ کے نام سے بہت مشہور تھے، یعنی یہ تیروں کے ساتھ کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی اور اس کو رد بھی نہیں کیا، بلکہ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ اسلام کی دعوت یعنی کچھ صحابہ کو میرے ساتھ بیچ کر اہل نجد کی طرف آپ اسلام کی دعوت دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ اور اس آدمی نے، ابو برہ بن عامر نے، وہاں مسلمانوں کی پناہ کا ذمہ بھی لیا کہ میں ان کو وہاں امن میں رکھوں گا اور میرے ذمے ہے ان کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرآ صحابہ کرام جو بڑے ماہر قاری تھے ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ لوگ جب بیر معونہ کے قریب جا پہنچے اور پڑاؤ ڈالا تو ان میں سے حرام بن ملحان جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ایک خط بھی دیا تھا کہ جا کے آپ نے وہاں جو اہل نجد ہیں ان کے سامنے یہ رکھ دینا ہے۔ تو وہ حرام بن ملحان جو تھے وہ خط کو لے کر یعنی جو نجد کے بڑے تھے عامر بن طفیل ان کے پاس لے گئے اور ان کو دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، لیکن اس نے وہ خط کو پڑھے بغیر اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ پیچھے سے ان کو وار کر دے، اور انہوں نے پیچھے سے نیزے سے وار کیا جو آر پار ہو گیا اور حضرت حرام وہاں شہید ہوئے۔ لیکن اس نے شہادت پاتے ہوئے ایک آواز بلند کی کہ اللہ اکبر، میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فوراً وہیں پہ ان لوگوں نے، بنو عامر کے جو لوگ تھے، ان کو آواز دی گئی کہ آپ آئے اور مسلمانوں کو وہاں شہید کر دے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ابو برہ بن عامر ہیں، تو انہوں نے اس کی پناہ کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ تو نہیں آئے، لیکن وہاں ارد گرد کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، بنو سلیم کے لوگ تھے، ان کو جب آواز پہنچی تو ان کے کچھ شاہ رال اور زکوان اور عصیہ اس طرح کے لوگ وہ آئے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنے لگے، اور وہاں انہوں نے مسلمانوں کے جتنے بھی صحابہ کرام 70 کے 70 تھے وہ سارے شہید کر دیے، لیکن ان میں سے 2 جو تھے وہ 2 باقی بچ گئے، ایک عمر بن امیہ اور ایک منذر بن عقبہ۔ یہ دونوں صحابہ کرام جو تھے یہ وہاں بچ گئے۔ ان میں ایک اور صحابی کا ذکر آتے ہیں، کعب بن زید ہیں، وہ ان کو انہوں نے مارا بھی، لیکن وہ زمین پہ پڑے زخمی رہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ شہید ہو گئے، مر گئے، تو وہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہاں جو عمر بن امیہ دمری تھے یا منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ اونٹ چلانے کے لیے گئے تھے، لیکن دور سے جب انہوں نے دیکھا کہ پرندے منڈلا رہی ہیں وہاں نیچے منڈلاتی ہوئی، تو ان کو نوعیت سمجھ آ گئی کہ وہاں کچھ واقعہ ہوا ہے، اور اسی طرح جب وہ موقع پر پہنچے تو وہ ان کے ساتھ لڑتے لڑتے ان میں سے عمر بن امیہ جو تھے وہ قید ہو گئے اور ان کو لے گئے، باقی جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ پھر عامر بن طفیل نے جب عمر بن امیہ کو لے گئے تو کسی نے اسے کہا کہ یہ تو قبیلہ مضر سے تعلق رکھتا ہے، تو عامر نے اس کو بال جو تھے وہ کاٹ کے اسے کہا کہ جا، تجھے میں نے آزاد کر دیا، اور یہ آزاد کرنا اس کا یہ تھا کہ اس کی ماں نے نظر مان لی تھی کہ میں ایک غلام کو آزاد کروں گا، تو اس کے بدلے میں اس کو آزاد کر دیا۔ یہ عمر بن امیہ واپس مدینہ پڑھتے ہوئے راستے میں قراقرہ نامی ایک مقام پر جب پہنچے تو وہاں کلاب کے 2 آدمی انہوں نے دیکھے، تو حضرت عامر نے ان دونوں کو وہاں قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لکھا ہوا عہد نامہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھے کہ کوئی دشمن ہے، اس نے قتل کر دیا۔ جب یہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے 2 آدمیوں کا قتل کر دیا، اب ان کی دیت مجھے دینی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیع اور بیر معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج اور الم پہنچا، مسلمان بھی بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ بدر کے بعد اس طرح کے واقعات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزوہ بن نذیر کا ایک واقعہ بھی آتا ہے، جلدی جلدی اس کو ذکر کر رہتا ہوں، پھر ہم یہ آخری ہے، پھر اس کے بعد یہیں پہ ہم سٹاپ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بقیہ جو ہے وہ اگلے
ہفتے کو پڑھیں گے. تو غزوہ بنی نذیر کا واقعہ جو ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 4 ہجری ہے، کہ مسلمانوں کے ساتھ اسی قسم کا ایک حادثہ ہوا کہ غزل اور قارہ سے بھی زیادہ خبیث ایک بندہ آیا اور جو بہت زیادہ سازش کیے ہوئے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے پیغام پہنچا کہ آپ ساتھ جمع ہو جائیں. یہ اصل میں یہ تھا کہ جو عمر بن امیہ نے جو 2 بندوں کو قتل کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی دیت کی خاطر ان لوگوں کے ساتھ، جو بنی نذیر کے لوگ، ان کے ساتھ مل کے وہاں صلح کرنا تھا کہ جا کے ہم ان کی جو 2 آدمی قتل ہوئے ہیں ان کو دیت دے دیتے ہیں اور ان کا مقتولین کا اعانت کر لیتے ہیں. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو قاسم ہم ایسے ہی کریں گے جیسے آپ تشریف لے آئے ہیں اور جو بات آپ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے ان کو بٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہے. یہ یہود آپس میں جا کر انہوں نے وہاں مشورہ کرنا شروع کیا تو ان کے اوپر شیطان حاوی ہوا اور ان کے دل میں یہ آیا کہ یہاں چونکہ ہمیں ایک اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے تو اس کا ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے یا ان کے خلاف کوئی سازش کر لیتے ہیں. تو ان لوگوں نے سازش شروع کی. ان میں ایک بدبخت آدمی تھا، اس کے دل میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا. اس کا نام تھا عمر بن جہاش. وہ اٹھا، لیکن جیسے ہی وہ اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے ادھر جبرائیل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے سے پہلے وہاں سے مدینہ کی طرف چلے آئے. بعد میں صحابہ کرام بھی ان سے آ کر ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی جو سازش تھی ان کے سامنے رکھی. پھر یہ جو سازش تھی یہود کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی یہودوں کو خبر پہنچائی کہ آپ اس جگہ کو خالی کر دو اور نکلو یہاں سے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ ہمیں کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچائیں گے، جیسے کہ ہمارے تیسرے لیسن میں یا دوسرے لیسن میں ہوا تھا کہ ان کے ساتھ مدینہ کی ریاست بننے کے بعد جب عہد ہوئے تھے تو پہلے مسلمانوں کے آپس میں عہد و پیمان ہوا، پھر یہود کے ساتھ اور اسی طرح مشرکین مدینہ کے ساتھ بھی ہوا تھا. لیکن مشرکین مدینہ چونکہ کم تعداد میں تھے، یہود تھوڑا زیادہ تھے، تو ان کے ساتھ بھی عہد و پیمان ہوا تھا اور ان میں یہ ساری باتیں تھی کہ اگر کوئی قتل ہوگا تو اس کی دیت دینی پڑے گی اس قبیلے کو. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیت دینے اور اعانت کرنے کی غرض سے کیے ہوئے تھے. ان کی وہ سازش دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف خبر پہنچائی. ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے نکل جانا ہے کہ ہم یہاں آپ کو لوگوں کو نہ دیکھیں ورنہ آپ سب کو اذیت بھی پہنچے گی. یہاں مشرکین کو جب یہود کو جب یہ ساری اطلاع ملی اور ان کو حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جانا ہے تو وہ نکلنے لگے تھے. لیکن عبداللہ بن ابی جو تھے، رئیس المنافقین جو تھے، وہ جا کر ان سے کہنے لگے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں اور ڈٹ جائیں اور میری بات مانیں، کیونکہ میرے پاس 2000 ایسے شاہ سوار ہیں اور ایسے جوان مرد لوگ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور آپ کو مسلمانوں کے خلاف آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو اللہ رب العزت نے اسی کو بھی ذکر کیا، لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَلَئِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ. انہوں نے یہی کہا کہ اگر تمہیں نکالا گیا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی سے بات نہیں کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی مسلمان کر دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے. جی قرآن کی آیت ہے، سورۃ حشر میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا ہے. تو جب یہ رئیس المنافقین کی بات یہودیوں نے سنی تو ان کے اندر جان آ گئی
اور وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر بھیجتے ہیں کہ ہم نے نہیں نکلنا، آپ کی جو مرضی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اور صحابہ کرام نے بھی تکبیر بلند کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکر لی، اور جو مدینہ کا جو انتظام تھا وہ حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا گیا، اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور بنو نذیر علاقے کا رخ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں پر پہنچ کر ان کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد ان کو اپنے قلعے اور جو گڑھے وغیرہ تھے اس میں ان کو پناہ انہوں نے لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ والے وہ معاملات کی، یعنی ان کا جو اصل زیادہ تر طاقت تھا وہ وہاں کے باغات کے اوپر تھا، یعنی وہ اپنے سارا انتظامات اور یہ جو ناز نخرے اور یہ قوت جو کر رہے تھے، قوت جو شو کر رہے تھے، بیسیکلی ان کے وہاں باغات تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغات کو ختم کرنے کا حکم فرمایا، تاکہ یہ باغات دے کر یہ ان کا تو جو طاقت ہے یہ ختم پڑ جائے گا، اور اس طریقے سے وہ باغات جب ٹوٹے تو ان کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا، اور اسی طرح ان کے دلوں میں رعب بھی پیدا ہو گیا۔ پھر 6 روز کے بعد انہوں نے وہاں سے کہا کہ ہمیں نا یہاں سے جانے کے لیے راستہ دے دو، اور ہتھیار انہوں نے ڈال دی۔ بعض روایت میں 15 دن کا بھی واقعہ آتا ہے کہ 15 دن بعد انہوں نے ایسا کیا، لیکن 6 دن زیادہ راجح قول ہے، اس کے بعد ہی جلا وطن ہوئے۔ اور اس موقع پر جو عبداللہ بن سلول تھے، یعنی بنو قریظہ کے جو لوگ تھے، وہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ العزت نے مجید میں سورۃ الحشر میں بھی وہ بھی ذکر فرمایا کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، کہ رئیس المنافقین کو مخاطب ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے، اور جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ رئیس المنافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اس نے شیطان جیسا کام ادا کیا، پہلے ان کو یہاں پر روکنے کا کہا، اور جب ان کے اوپر اذیت آئی تو یہ شیطان کی طرف ان سے کہنے لگا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو مکانات تھے ان کو فرمایا کہ آپ کے جو چیزیں ہیں، جو بھی سامان ہیں، آپ اٹھا کے لے کے جا سکتے ہو، اپنے ہتھیار بھی لے کے جا سکتے ہو وغیرہ۔ تو یہ لوگ اپنے سارا کچھ سامان جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جانے لگے، ایون کہ اپنے گھروں کے دروازے، کھڑکیاں وغیرہ، وہ ساری کنڈیاں وغیرہ بھی وہ بھی اٹھا کے لے گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الحشر میں یخرجون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، پوری آیت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، بس اہل ایمان اس میں آپ کے لیے بصیرت اور عبرت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ پوری ساری نشاندہی کر دی۔ اس کے بعد یہ لوگ جب وہاں سے گئے، جلاوطن ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو زمینیں تھی وہ جو مہاجرین تھے، جو پہلے آئے ہوئے تھے، اولین مہاجرین جس کو کہا جاتا ہے، ان کے اندر تقسیم کی۔ صرف 2 ایسے صحابہ تھے جو انصار تھے، ان کو دیا گیا، ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو دیا گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تنگ دست تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وہاں جگہ دی، زمین دی، اور اپنے ازواج مطہرات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بل کا خرچہ وہاں سے نکلوانے کا ایک بندوبست کر دیا، اور اس کے علاوہ جو باقی رہ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہاد کے لیے وہ رکھ دیے۔ ان میں سے بعض روایات میں آتے ہیں کہ کچھ گھوڑے بھی وہاں رہ گئے تھے ان سے، اسی طرح 50 کے لگ بھگ ان سے نیزے وغیرہ، اور اسی طرح 300 کے لگ بھگ ان سے تلواریں بھی وہاں مسلمانوں کے لیے رہ گئی، تو وہ مسلمانوں نے اٹھائے۔ پھر غزوہ بدر دوم کا واقعہ آتا ہے۔ اس کے بعد جو مین واقعہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارا ہونے کے بعد
ابو سفیان نے چونکہ اگلے سال کا وہ عہد کر لیا تھا کہ اگلے سال میں آ کے بدر کے واقعے کے بعد یہ کہا تھا کہ میں آ کر آپ لوگوں سے لڑوں گا جبل احد کے اوپر، اس نے وہ اعلان کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو شعبان 4 ہجری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کے مطابق وہ رخ کیا اس طرف، بدر کی طرف، اور ابو سفیان کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسی طرح ابو سفیان کے ساتھ جو لشکر کے لوگ تھے وہ کیا تھے اور کتنے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1500 کے لگ بھگ لشکر تھی، اور 10 گھوڑے تھے ان میں، اور جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہوا تھا، اور مدینے کا جو انتظام تھا وہ عبداللہ بن رواحہ کے سپر کر دیا تھا۔ ادھر جو ابو سفیان تھے اس نے 50 سوار لیے ہوئے تھے اور 2000 لشکر بھی ساتھ میں روانہ کر دیا تھا، اور مر الزہران کے قریب جب وہ پہنچے، وہاں چشمے کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالی، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک رعب طاری ہوا، اور اس نے اپنے وہ دوستوں سے کہا کہ جنگ تب اچھا ہوتا ہے جب یعنی ہر طرف ہریالی ہو اور وقت موزوں ہو، تب انسان جنگ کرے تو جنگ کا فائدہ ہے، لیکن ابھی تو قحط سالی ہے، جانوروں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دودھ پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور خشک سالی ہے، تو لہٰذا اگر ہم جنگ کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ ابو سفیان کی یہ بات سن کر اس کا پورا لشکر اس کے ساتھ وہاں سے واپس چلا گیا، انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور مسلمان بھی یہاں جب آئے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا جو سامان تھا وہ تجارت میں بیچ ڈالا، 1 درہم کے 2 درہم، 1 درہم کی چیز 2 درہم میں وہاں بیچی، اور وہاں مسلمان بڑے شان اور شوکت سے واپس آئے، اور یہ مسلمانوں کی وہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوئی اس سے۔ اور ربیع الاول 5 ہجری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ڈاکیوں کی سرگوبی کی۔ چونکہ یہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو اتنے سارے اذیتیں پہنچی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مہینے تک آرام ملا۔ وہ آرام یہ ہے کہ غزوہ بدر ثانی تک یعنی دوم تک، پھر جو وہ بھی نہیں ہوا تو یہ اور بھی مسلمانوں کے لیے کامیاب رہا کہ مسلمان اور بھی طاقتور ہو گئے، اور کیونکہ اسلام تو پھیلتا جا رہا تھا تو اس وجہ سے مسلمانوں کو اور بھی فائدہ ہوا۔ اور پھر امن کو خاطر میں رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد جو ڈاکو لوگ تھے ان کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، اور ان سے بھی وہ جو مدینہ کی ارد گرد جو ریاست تھی وہ سب کو امن اور بھائی چارے کا ایک جگہ بنایا، اور بہت اچھی ریاست رہی، اور وہ امن کی ریاست رہی۔ اس کے بعد جو آگے غزوہ خندق کا واقعہ ہے انشاءاللہ العزیز، وہ اگلے ہفتے سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین ہمارے قبول فرما۔ الہ العالمین جو کچھ سنا جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔